بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ بقرہ کی 6 اور 7ویں آیہ مبارکہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین اور مومنین کا ذکر کیا اور ان کی صفات بیان کی۔ ان 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوگا اور اس سے اگلی آیتوں میں 20 نمبر آیت تک منافقین کا ذکر ہوگا۔ 3 ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو پکے ایمان والے ہیں یا پھر پکے کافر ہیں، یا ان دونوں کے درمیان کا ایک طبقہ ہے جو مذبذبین بین ذالک کہ وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہیں، تو ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس پچھلی آیات میں مومنین کا ذکر کیا، ان 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوگا۔ اس سے اگلی جو آیات ہیں آیت نمبر 20 تک اس میں منافقین کا ذکر ہوگا۔ تو جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر ہیں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے یہ معاملہ برابر ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اس میں ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی تو مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک تھوڑی سی مثال لے لیں جسم کی، کہ اگر ایک شخص حفظان صحت کے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وہ معدہ جو کسی دور میں پتھر بھی ہضم کر لیتا تھا آج وہ پانی بھی ہضم نہیں کرتا، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہے کہ اس نے ہی اس معدے کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اگر ڈاکٹر ایک شخص کو دوائی دیتا ہے اور وہ اس دوائی کا انکار کرتا ہے، اس کا استعمال نہیں کرتا اور زہر کھا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ قابل علاج نہیں رہا، اب یہ مرے گا، تو اس میں ڈاکٹر بیچارے کا قصور تو نہیں ہے نا، قصور تو اس کا اپنا ہے کہ اس نے جو عمل کیا وہ عمل اس کو لے ڈوبا۔ اسی طرح سے روحانی معاملات کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں کہ ایک انسان بار بار حق کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اگر اس کا انکار کرے اور واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اگر اس کی دل پر، اس کی آنکھوں پر مہر لگا دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ یہ اب ایمان لائے، تو پھر اس میں اس کے اپنے اعمال کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں کے اوپر بھی اس کو بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا اور وضاحت فرما دی۔ فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب کہ ان کا وہ بار بار پے در پے وہ کفر کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گئے اور اللہ نے ان کو اس طبقے میں ڈال دیا جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے روحانی نظام کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ رہی بات تقدیر کی کہ جب رب نے لکھ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ اگر ایمان نہ لائیں تو پھر اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اسی طرح سے اگر ایک شخص کہتا ہے جی میرے رب نے میرے بارے میں لکھ دیا کہ یہ گناہ کرے گا، میں گناہ نے کیا تو میرا اس میں کیا قصور؟ تو اس بارے میں بزرگ بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے علم کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نے پہلے بتا دیا کہ یہ شخص گناہ کرے گا۔ ہمارے حضور جالمت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت مثال دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ طالب علم بیٹھے ہیں، میں یہاں ایک کاغذ کے اوپر لکھتا ہوں کہ فلاں شخص میری طرف دیکھے گا، فلاں طالب علم تو مسکرائے گا، اور پھر میں اس کو
الٹا کر کے رکھ دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد وہ طالب علم میری طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، تو مجھے بتائیں کیا میرے لکھنے نے اسے مجبور کیا کہ وہ میری طرف دیکھے اور مسکرائے، یا میرے علم کی دلیل ہے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ میری طرف دیکھے گا اور مسکرائے گا؟ تو سب نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کے علم کی دلیل ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے پہلے کچھ لکھ دیا ہوا ہے کہ فلاں شخص یہ اعمال سر انجام دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل ہے کہ اس نے پہلے بتا دیا کہ یہ عمل کرے گا۔ اللہ کا لکھنا کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ تو تقدیر کا معاملہ اس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، انسان با اختیار ہے، اللہ کا لکھا ہوا اس کو مجبور نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود اپنے اعمال کو ترتیب دے رہا ہے، اب یہ اس کی مرضی کہ وہ اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے۔ تو فرمایا کافر یہ جو ہے انہوں نے پے در پے حق کا انکار کیا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے رہے، رسولوں کا انکار کرتے رہے، لہذا اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ یہ ایمان لائیں، لا یؤمنو، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے، وعلی ابصارہم، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہوئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب ان کے کان تو ہیں لیکن حق سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اسی طرح ان کے دل تو ہیں لیکن حق کو دیکھ کر اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ انہوں نے پے در پے ان چیزوں کا انکار کیا، روحانی اصولوں کو توڑتے رہے۔ اب ان کے روحانی دل اور روحانی آنکھیں اور روحانی ان کے جو کان ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ حق کو سن سکیں، حق کو دیکھ سکیں اور اس کو قبول کر سکیں۔ اور رہی بات کہ ان کا انجام کیا ہوگا، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔